16ویں پارے کا آغاز سورۃ الکہف کی آیا نمبر 75 سے ہوتا ہے۔ اسی پارے میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ بھی ہیں۔ سورہ کہف کی آیا نمبر 75 اور اس سے گزشتہ آیات، یہ آیا نمبر 60 سے جو سورۃ الکہف کا 9واں رکوع ہے، اس سے حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا کہ ایک بار جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ بارگاہ الہی میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب اس بارگاہ کی نزاکتوں کے کچھ مطابق نہ پایا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ فلاں مقام پہ تشریف لے جائیں، وہاں آپ کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا جنہیں ہم نے بہت بڑا علم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو، جنہیں قرآن حکیم نے یہاں فتح جوان کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے، ساتھ لے کے چلتے ہیں اور نشانی بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے فرما دیتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں پر ہمیں وہ اللہ کا بندہ ملے گا جس کی ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا بیان۔ جب حضرت موسیٰ و یوشع بن نون علیہ السلام چلتے ہیں، راستے میں سستانے کے لیے تھکاوٹ ہو گئی، ٹھہرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ دسترخوان سے مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر وہ پانی میں چلی گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں یہ بات بتانا بھول گئے۔ وہ آگے چل پڑے۔ جب آگے چل کر حضرت موسیٰ کو بھوک محسوس ہوئی، خادم سے کہا کہ بھئی کھانا لاؤ تاکہ بھوک کا کچھ علاج کیا جائے۔ خادم نے عرض کی کہ جب ہم پیچھے سستانے کے لیے ٹھہرے تھے تو وہیں پر وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ تو دوبارہ سمندر میں چلی گئی، لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، اسی مقام کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، اب چلو واپس۔ دوبارہ وہاں پہنچے تو قرآن حکیم فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو انہیں وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جنہیں ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت بھی عطا فرمائی تھی اور اپنی جناب خاص سے انہیں ہم نے علم عطا فرمایا تھا۔ یہ جناب خضر علیہ السلام تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام بلیہ بن ملکان ہے۔ آپ جہاں قدم رکھتے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی، سبزہ اگاتا، اس نسبت سے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے خضر اللہ کی بارگاہ سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ گزاروں اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے میں بھی اس سے کچھ سیکھوں۔ جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو جو ڈیوٹیاں مجھے سونپی گئی ہیں، جو ذمہ داریاں مجھے عطا ہوئی ہیں، آپ شاید انہیں دیکھ کے صبر نہ کر سکیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اپنی جگہ بالکل برحق ہوں گے، درست ہوں گے، جن باتوں کا آپ کو علم عطا نہیں کیا گیا آپ ان پہ صبر کر بھی کیسے سکتے۔ جناب موسیٰ وعدہ کرتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ صابر، اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا، نہ آپ کی نافرمانی کروں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے کو اللہ نے ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے ذکر کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس سے سیکھا جاتا ہے اس کا ادب کیا ہوتا ہے، استاد ہو شیخ ہو اس کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے، ہر ایک کام پر اپنی لا علمی کے باوجود اعتراض کرنا، علم نہ ہونے کے باوجود استاد کے اور سکھانے والے کے کسی کام پر معترض ہونا، یہ فیض علم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ بیریئر بن جاتا ہے، یہ حجاب بن جاتا ہے۔ علم نافع نصیب نہیں ہوتا اگر
اپنے شیخ، اپنے استاد جو شریعت کے احکام پہ عمل پیرا ہے، اس کے کاموں پر اعتراض کیا جائے کہ پاؤں نیچے کر لیں، مسجد میں ایسے نہیں بیٹھتے ہیں، پاؤں نیچے کر لیں۔ جزاک اللہ۔ وعدہ ہو جاتا ہے، جناب موسیٰ و خضر علیہ السلام چل پڑتے ہیں۔ 3 واقعات قرآن حکیم نے بیان فرمائے۔ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تفسیر میں آیا ہے کہ کشتی والوں نے جناب موسیٰ و خضر سے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب وہاں سے اترنے لگے جناب خضر نے کشتی کا ایک تختہ وہ اکھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فرمایا آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا، اخرقتھا لتغرق اہلھا، یہ تختہ اکھیڑ دیا ہے، پانی اس میں داخل ہوگا، کشتی ڈوب جائے گی، انہوں نے ہمارے ساتھ بھلا کیا اور آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں۔ جب جناب موسیٰ نے یہ کہا، حضرت خضر نے وعدہ یاد دلایا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ چلنے سے پہلے وعدہ ہو چکا تھا اور میں آپ کو عرض کر چکا تھا کہ آپ میرے احکام اور معاملات جو مجھے سونپے گئے آپ ان پہ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ معذرت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ میں دوبارہ کسی چیز پہ اعتراض نہیں کروں گا۔ آگے چلتے ہیں، اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہ بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بڑا پیارا سا بچہ خوبصورت سا کھیل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اسے قتل کر دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، جو اللہ کا کلیم کشتی کا تختہ اکھیڑنے پہ خاموش نہیں رہا، وہ لڑکے کے قتل پہ کیسے خاموش رہ سکتا؟ فوراً فرمایا کہ آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا، لقد جئت شیئا نکرا۔ جناب خضر نے پھر وعدہ یاد دلایا اور یہیں سے 16ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، اے موسیٰ میں تو پہلے کہہ چکا آپ میرے ساتھ صبر نہیں فرما سکے۔ حضرت موسیٰ پھر معذرت کرتے ہیں، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب، 2 بار ہو گیا، اب اگر تیسری بار بھی میں نے اعتراض کیا، کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے معذرت اپنی اختتام اور انتہا کو پہنچ چکی۔ فانطلقا، پھر دونوں عظیم ہستیاں چل پڑتی ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں، بھوک لگی ہے، بستی والوں سے کھانا طلب فرمایا جاتا ہے کہ ہم مہمان ہیں، ہماری میزبانی کی جائے، لیکن وہ بستی والے ایسے تھے کہ ابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ان اجنبی نورانی صورت مہمانوں کی میزبانی سے بھی کھلم کھلا انکار کر دیا کہ ہم میزبانی نہیں کر سکتے۔ بستی سے جب نکلنے لگے، فوجد فیہا جدارا، ایک دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی، یرید ان ینقض فاقامہ، جناب خضر ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر یہ بستی والے تو ایسے سخت دل ہیں کہ ہماری میزبانی سے بھی انکار کر دیا اور آپ نے یہ بغیر کسی معاوضے کے دیوار سیدھی کر دی، ان سے معاوضہ لے لینا چاہیے تھا۔ جناب خضر فرماتے ھذا فراق بینی و بین، اے موسیٰ آپ کی عذر بھی پورا ہو چکا، یہ تیسری بار ہے اور آپ نے پھر سوال کیا، لہٰذا اب میری اور آپ کی راہیں جدا ہو رہی ہیں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب جن باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے ذرا ان کی تفصیل بھی سن لیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ واقعہ بڑا اہم ہے، اس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جنہیں دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی ناانصافی، یہ بڑا غلط ہو رہا، لیکن ہم صرف اس کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے محدود علم، ہم اپنے محدود مشاہدے، ہم اپنے محدود تجربے کی بنا پر تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ذات جو بار بار فرماتی ہے، جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو سر و اخفا، جو جہر و سر ہر ایک کو جاننے والی ہے، تصویر کا دوسرا رخ اس ذات کے علم میں ہوا کرتا ہے۔ اس واقعے میں دراصل ہمیں سمجھایا یہی جا رہا ہے کہ اپنے علم پہ اتنے نازا مت ہوا کرو کہ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے لگ جاؤ، اپنے علم، اپنے تجربے، اپنے مشاہدات پہ اتنے نہ اترانے لگ جایا کرو کہ اللہ احکم الحاکمین کے فیصلے، اللہ احکم الحاکمین کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کی بنائی ہوئی شریعت پر بھی تمہیں اعتراض نظر آنے لگ جائے۔ ایسی عقل قابل علاج ہے جو اللہ کے احکام میں کسی طرح کا عیب ڈھونڈتی ہے۔ اب فرمایا تفصیل بھی سن لیجیے۔ 3 واقعات تھے، کشتی والا، لڑکے کے قتل کا اور دیوار کو سیدھا کرنے کا۔ فرمایا جہاں تک کشتی کی بات تھی، وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو اسے چلا کے اپنی روزی کماتے تھے۔ جب وہ جہاں انہوں نے اتارا ہے وہاں سے واپس جاتے، اس دوسری جانب ایک ظالم بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا،
جو ہر صحیح کشتی کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ میں نے تختہ اس لیے اکھیڑ دیا، چند کیل ہی لگانا پڑیں گے نا، وہ ظالم بادشاہ جب دیکھے گا کہ کشتی میں عیب ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اسے چھینے گا نہیں، یہ مسکین اس کی مرمت کر کے اپنی روزی روٹی چلاتے رہیں گے۔ آپ نے صرف تختہ اکھڑنے کو دیکھا اور اللہ پاک اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے ان مسکینوں کو بچانا چاہتا تھا۔ حکم مجھے دیا گیا، کشتی کا تختہ میں نے ضرور اکھیڑا ہے، لیکن آگے چل کے جناب خضر فرما رہے ہیں میں نے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اپنے رب کے حکم سے کیا۔ اب آ جائیے لڑکے کی طرف کہ لڑکے کو میں نے قتل کیا، ہاں میں نے قتل کیا، لیکن یہ لڑکا وہ تھا کان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ بڑے پختہ، بڑے بہترین اور اچھے مومن تھے۔ اس لڑکے نے بڑے ہو کر ایسا ظالم، ایسا جو ہے وہ شخص بننا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ایمان کو بھی شاید خطرے میں ڈال دیتا۔ تو اللہ نے اس بچے کی جان قبض کر لی اور اس کی بجائے اردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ماں باپ کو اس بچے سے بہتر اولاد عطا فرمائے۔ یہ بچہ جو بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کی گمراہی، طغیانی، کفر اور سرکشی کی وجہ بن سکتا تھا، اللہ نے اس کی روح قبض کی اور اس کے بدلے انہیں بہتر اولاد عطا فرمائی جو اس لڑکے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لڑکے کی جگہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی کی نسل سے کئی ایک انبیاء ہوئے۔ بیٹوں کے لیے رو رو کے گڑ گڑانے والوں کے لیے بھی اس واقعے میں سبق ہے، ضرور مانگنا چاہیے۔ بیٹے مانگنا کوئی منع نہیں ہے، جناب زکریا کی دعا آ رہی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے ضرور مانگے۔ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ تو مانگنے والوں کا طریقہ ہمیں سکھا رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنی حکمت سے نہیں دیتا، اگر اس کی حکمت ہمیں بیٹے نہ دینے میں ہے تو اس کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیٹیاں جنہیں شاید ہم اللہ معاف فرمائے بالکل فضول اور بے مقصد سمجھتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ بعض اوقات ان بیٹیوں میں اللہ نے بیٹوں سے کہیں بڑھ کر خیر رکھی ہوا کرے۔ اس واقعے میں بنیادی سبق اللہ کی حکمتوں پہ ایمان لانے کا ہے۔ فرمایا اس لڑکے کو اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے قتل کیا۔ اور اب تیسرا واقعہ بھی سن لیجئے، جہاں تک اس دیوار کا ذکر ہے، فرمایا یہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، اس کا نہ تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان کا خاندانی خزانہ چھپا ہوا تھا، وکان ابوہما صالحا، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، جو بستی والے اس طرح کے دلوں کے مالک ہیں کہ دو اجنبی مہمانوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر رہے ہیں، اندازہ کیجئے جب چھپا ہوا خزانہ ظاہر ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ لوٹ مار کے لے جاتے، ان یتیموں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے دیوار سیدھی کر دی، جب یہ لڑکے جوان ہو جائیں گے، خاندانی ذرائع سے اپنے خزانے کا انہیں پتہ چلے گا، وہ دیوار گرا کے کھود کے اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ اتنا اہتمام کیوں؟ کان ابوہما صالحا، سورہ کہف ہے، آیا نمبر 88 ہے، اور ایک جملہ ہے کاش ہم اپنے دلوں کی تختی پہ لکھ لیں، کان ابوہما صالحا۔ حضرت موسیٰ و خضر کو بھیجا جاتا ہے اور ان یتیموں کے خزانے کی حفاظت کروائی جاتی ہے، جناب خضر گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اتنی تفصیل اور یہ ساری محنت و مشقت کس لیے؟ فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ کون سا باپ تھا؟ قرآن نے تو تفصیل بیان نہیں کی، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی 7ویں پشت میں ایک نیک آدمی تھا، ایک صالح آدمی تھا۔ اس صالح آدمی کی صلاح اور نیکی کی برکت سے اللہ نے 7 پشتوں کے بعد ان کے خزانے کی حفاظت جناب موسیٰ و خضر کے ذریعے سے کروائی۔ حضرت محمد بن المنقدر رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی صلاح، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں بھی خیر و برکت کو رکھا کرتا ہے۔ جس جگہ اللہ کا وہ نیک بندہ رہتا ہے، اللہ پاک اس کے ارد گرد والوں پر بھی اس کی وجہ سے رحمت فرمایا کرتا ہے۔ کان ابوہما صالحا فرما کے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے
کہ اولاد کے مستقبل کی گارنٹی اور ضمانت اور حفاظت چاہتے ہو تو اپنے رب سے تعلق جوڑ لو، صالح بنو، نیک بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، اس کی اطاعت کا رستہ اختیار کرو، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ جب اللہ سے صلح کر لو گے، اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ گے، تمہاری اولاد کی حفاظت کے لیے وہ غیبی طاقتوں کو بھی کام میں لے آ سکتا ہے۔ جس رب نے جناب خضر و موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے بنی اسرائیل کے ان یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظت فرمائی ہے، اس رب کی قدرتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ صرف اور صرف مسئلہ ہمارے اندر ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ اتنا یقین نہیں رہا جتنا ہمیں انشورنس کمپنیوں کے جھوٹ پہ یقین ہو گیا، انشورنس کمپنیوں کے پریمیئرز، ان کی طرح طرح کی اسکیموں پہ جتنا ہم بھروسہ کرتے ہیں، شریعت کی حدود کو پامال کرنا پڑے تو کر گزرتے ہیں، کھلم کھلا سود لینا دینا پڑے تو کر گزرتے ہیں، حرام کرنا پڑے کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر ہمیں اتنا یقین باقی نہیں رہا۔ ہماری ساری پریشانیوں کی آج بنیادی وجہ یہی ہے۔ کان ابوہما صالحا، ارشاد فرما کر ہم سب کو اس جانب متوجہ کیا گیا، اور آخر میں جناب خضر نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے ان میں سے کوئی کام بھی اپنے مرضی سے، اپنی ذاتی رائے اور ارادے سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ اس کی تفسیر ہے جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ مفسرین فرماتے اس واقعے میں بے شمار حکمتیں ہیں، صرف ایک بڑی اہم حکمت جو قرآن حکیم کی الفاظ اور جملوں سے واضح ہے کہ یہ تین کام ہیں: کشتی کا تختہ اکھیڑنا، لڑکے کو قتل کرنا، اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا۔ جناب خضر نے جب ان کی تفسیر بیان فرمائی ہے تو اس تفسیر میں انداز بڑا مختلف ہے۔ جب کشتی کا تختہ اکھیڑنے کی بات ہوئی ہے تو آپ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کروں۔ اور جب غلام کو قتل کرنے کی بات ہوئی ہے تو وہاں اردنا ان یبدلہما، ہم نے چاہا، اپنی اور اللہ رب العالمین کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ اور جہاں دیوار کو سیدھا کرنے کی بات ہوئی ہے وہاں اراد ربک ان یبلغا اشدہما، وہاں اسے صرف اللہ کی ذات کی طرف منسوب کیا۔ مفسرین فرماتے اس میں حکمت یہ ہے کہ خیر و شر، اچھائی اور برائی، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ اور اللہ کے محبوبان بارگاہ بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شر اور برائی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شر کو نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جناب خضر نے بارگاہ الہی کے ادب کی رعایت کرتے ہوئے جہاں سراسر خیر تھا اسے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور جہاں بظاہر صرف شر تھا اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور جہاں معاملہ ملا جلا تھا وہاں دونوں کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ادب کا پہلو ملحوظ ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے اور شفا بھی اسی کی طرف سے، لیکن ابو الانبیاء ہمیں سکھا یہ رہے ہیں، قرآن ہمیں تعلیم یہ دے رہا ہے، خیر کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا کرو اور شر کو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ سمجھا کرو، یہی ہدایت یافتہ بندوں کا طریقہ ہے۔ جناب ذوالقرنین کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کیا گیا۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے ان میں ایک ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا، تفصیلی ذکر یہاں ہوا، اور اسی سورہ مبارکہ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ تورات کے اندر بھی یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا ذکر ہے، انہیں گوگ اور میگوگ یہ تورات میں بائبل میں کہا گیا، عربی میں قرآن نے انہیں یاجوج اور ماجوج کہا، وہ پیدا ہو چکے اس کائنات میں موجود ہیں، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سو اب یہ کہنا کہ جی چونکہ گوگل میپ پہ وہ نظر نہیں آتے تو لہٰذا نعوذ باللہ موجود ہی نہیں ہے، سادگی کے ساتھ صرف اتنا جواب ہے کہ دیکھ لیں کلمہ گوگل میپ کا پڑھتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کا پڑھتے ہیں۔ جو گوگل میپ کا کلمہ پڑھتا ہے اسے وہ مبارک ہو، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان حق ہے، سچ ہے، وہ درست ہے۔ ہماری عقل، انسانی عقل ابھی وہاں تک پہنچ نہیں سکی۔ اور تھوڑا سا اگر سمجھنے کی طرف آنا چاہیں تو اس 21ویں صدی میں بھی اسی کائنات پہ ابھی تک بہت سے راز ایسے ہیں جنہیں سائنس اپنی سر تڑ کوششوں کے باوجود حل نہیں کر پائی۔
دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کرونا کی وبا کو دیکھ لیجیے، دوسرا سال ہو رہا ہے، ہم تو تھرڈ ورلڈ ہیں، ہم تو میڈیکلی، ہم تو سائنٹیفکلی اتنے امپرووڈ نہیں ہیں، وہ قومیں، وہ دنیا کے ملک جو سائنس کی معراج کے دعوے میں اتنے آگے نکل گئے کہ اللہ کی ذات کو بھی بھلا بیٹھے اور انکار کر بیٹھے، 2 سال ہو رہے ہیں، دوا کسی کو سوجھ نہیں رہی ہے، لیبارٹریاں بند نہیں ہیں، 24 گھنٹے چل رہی ہیں، سائنسدان مر نہیں گئے، موجود ہیں، تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب تک اللہ کو منظور نہ ہو، اللہ نہ چاہے، کوئی کام ہوا نہیں کرتا۔ برمودا ٹرائنگل، میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، سرچ کر کے دیکھ لیجئے، آج تک سائنس جان نہیں سکی، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بحری جہاز، ملٹی جو ہے وہ کئی ملٹی سٹوریز جو شپس ہیں، کئی منزلہ بحری جہاز وہاں جا کے غرق ہو چکے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں ہے کیا، سائنس اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکی ہے، آج تک اس راز کا، اس بھید کا پتہ نہیں چلا سکی ہے۔ جیسے سائنس تمام تر ترقیوں کے باوجود ان بھیدوں کا پتہ نہیں چلا سکی، اور یہ تو صرف 1-2 چیزیں، بے شمار کائنات کے سربستہ راز ہیں، یاجوج و ماجوج، دجال، جن کے بارے میں قرآن اور احادیث میں صراحت کے ساتھ آ چکا ہے، وہ حق ہے، قرآن کا بیان حق ہے، احادیث کا فرمان حق ہے، انسانی فکر، انسانی کوشش ابھی وہاں تک پہنچ نہیں سکی، اور تبھی پہنچے گی جب اللہ کو منظور ہو۔ سورہ مریم 16ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں ابتدا میں ہی جناب زکریا علیہ السلام کی دعائیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کا خوبصورت انداز ذکر کیا گیا۔ جناب زکریا 100 برس کے قریب عمر ہو چکی ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہے، یہاں قرآن حکیم نے صرف آپ کی دعا کا ذکر کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں اگر یاد ہو جس مقام پر جناب زکریا نے دعا مانگی تھی، اور جناب مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا گیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سارے قرآن کو پیش نظر رکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ صرف ایک آیت یا ایک سورت کو دیکھ کر اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیں گے تو اس سے درست نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن حکیم ایک ہی واقعے کو ایک جگہ اس کی کچھ تفصیلات بیان فرماتا ہے اور دوسری جگہ دیگر تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں۔ یہاں جناب زکریا کا انداز مناجات بیان ہو رہا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے سے آہستگی سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، میرے سر میں مولا چاندی اتر آئی، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، مولا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مانگا ہو اور تو نے دیا نہ ہو، تیری بارگاہ سے الہی میں کبھی محروم نہیں رہا ہوں، جو چیز نہیں ہے وہ ضرور مانگیں، لیکن جو ہے ان کا تو اعتراف کریں۔ آج ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جو ایک چیز نہیں ہے ہم اس کو تو پن پوائنٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو بے شمار اس رب نے عطا کی ہوئی ہیں ہم ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جناب زکریا کے انداز مناجات میں قرآن کے طالب علم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگو، ضرور مانگو، اولاد بھی مانگو، بیٹے بھی مانگو، لیکن جو کچھ دیا ہوا ہے اس کا انکار تو نہ کرو۔ جناب زکریا عرض کر رہے ہیں، مولا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مانگا ہو اور تو نے نہ دیا ہو، الہی تو ہمیشہ میری جھولی بھرتا رہا ہے، یا اللہ مجھے اولاد کی، بیٹے کی مولا حاجت محسوس ہوتی ہے جو میری وراثت کا مالک ہو، سلسلہ نبوت کو آگے لے کے چلے، وجعلہ رب رضیہ، اور مولا بیٹا ایسا دے جو تیرا پسندیدہ ہو۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جناب یحییٰ جیسے عظیم فرزند کی بشارت عطا ہوتی ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام جب اپنے بڑھاپے بیوی صاحبہ کے بانجھ ہو جانے کا ذکر بارگاہ الہی میں کرتے ہیں، آیا نمبر 9 ہے، ذرا دھیان سے دل کے کانوں سے سننے والی ہے، مشکل جیسی ہی کیوں نہ ہو، تکلیف کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، سنیے تو صحیح رب زکریا ارشاد کیا فرما رہا۔ جناب زکریا عرض کرتے، مولا میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہو چکی، الہی اب فرزند کیسے ہوگا؟ قال کذالک، اللہ فرماتا ہے زکریا آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ بھی بوڑھے ہیں، بیوی صاحبہ بھی بانجھ ہیں، قال ربک هو علی ہین۔ آئیے ان انتہائی مشکل حالات میں جناب زکریا کو رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا، ہم اسی ارشاد کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا ہماری اس مصیبت کو ٹال، یا اللہ تیرے لیے یہ بھی آسان ہے، مولا اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جناب زکریا عرض کرتے ہیں، مولا میں بوڑھا، بیوی بانجھ، الہی اولاد کیسے ہوگی؟ قال ربک هو علی ہین، فرمایا زکریا تیرے رب کے لیے یہ بڑا آسان ہے،
یہ انسانی تجربات ہیں، یہ انسانی مشاہدات ہیں، یہ انسانی حکمت ہے، یہ انسانی طب ہے، یہ انسانی میڈیکل ہے جو کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اے زکریا آپ کا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے آسان ہے، اللہ کی قدرتوں کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں ہی تو وہ ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جب آپ نہیں تھے آپ کو وجود بخشا ہے۔ جو رب معدوم کو موجود کر سکتا ہے وہ رب بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانے پہ بھی قادر ہے۔ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ۔ دوسرے رکوع میں جناب مریم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم آیات ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچتے ہیں، کفار مکہ کو خبر ہوتی ہے، اپنا وفد بھیجتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوایا جا سکے۔ شاہ حبشہ نجاشی ان کے تحفوں کو رد کر دیتا ہے اور ان تحائف کی رشوت لے کر مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ وہ مشرکین مکہ کے سفیر دوسری چال چلتے ہیں۔ شاہ حبشہ عیسائی ہے، نجاشی عیسائی مذہب کا حامل تھا، اسے کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں سے پوچھو تو صحیح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کی سازش یہ تھی کہ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ جب وہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ عیسائی بادشاہ ان سے ناراض ہو جائے گا اور انہیں اپنے ملک سے نکال دے گا۔ وہ بادشاہ اپنے مذہب سے محبت رکھنے والا، اس پہ ایمان رکھنے والا تھا۔ مسلمانوں کے وفد کو طلب کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اور وفد کے سردار حضرت جعفر ابن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد، حضور کے چچا زاد بھائی، حضور مولائے کائنات، باب مدینۃ العلم، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی حضرت جعفر، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، جنہیں جنگ موتا میں بازو کٹوانے کے بدلے اللہ نے پر عطا کیے، میری آنکھوں نے نہیں دیکھے، آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھے، صحابہ کی آنکھوں نے نہیں دیکھے، محمد الرسول اللہ کی آنکھ نے مدینے کے فرش پہ بیٹھے ہوئے دیکھے، اور دیکھ کے صحابہ کو بتایا ہے حضور جنگ موتا کی خبریں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، روتے روتے نگاہیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی رو رہے تھے، ابھی آپ مسکرانا شروع ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں رو رہا تھا کہ جنگ موتا میں میرے صحابہ شہید ہو رہے ہیں، جعفر شہید ہوئے ہیں، فلاں صحابی شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے۔ جب میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو میرے رب نے جعفر کو ان کے دونوں بازوؤں کے بدلے میں، جو لشکر اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے اور اونچا رکھنے کے لیے آپ نے کٹوائے تھے، اللہ نے دونوں بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے ہیں، اور میرا جعفر ان پروں کے ساتھ جنت کے باغوں میں اڑ رہا ہے۔ یہ جعفر طیار ہیں، شاہ حبشہ کا دربار ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار قرآن کی اس آیت کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ دوسرا رکوع ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اندازہ لگائیے، جعفر طیار کی زبان ہو، جس نے رسول اللہ سے خود سیکھا ہے، رسول اللہ کے عمزاد ہیں، جن کے قلب منور پہ قرآن اترا ہے، اس صاحب قرآن کا وہ عظیم شاگرد، اس صاحب قرآن سے وہ تعلم کا تعلق رکھنے والا شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور شاہ حبشہ اور اس کے پادری روتے جاتے ہیں۔ جب آپ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت مکمل کرتے ہیں، شاہ حبشہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ آپ نے پڑھا، جو بیان کیا ہے، ان کی شان اس تنکے جتنی بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ قریش کا وہ وفد ناکام و نامراد واپس پلٹ آتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، ان آیات میں بیان کیا گیا۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے عظیم بندے، اللہ کے عظیم نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے بچپن میں آپ کو کلام کا معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا، جس کا ذکر یہاں تفصیل سے کیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، بدقسمتی سے بعض مسلمان کہلانے والوں نے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ پیدا ہونے کی تردید کی ہے، جن میں سر سید احمد خان صاحب بھی ہیں، مقالات سر سید، اور اپنی تفسیر میں انہوں نے ان تمام آیات کی وہ تعویل کی ہے جو 14 صدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک کسی عالم نے نہیں کی۔ احادیث کا وہ انکار کر گئے ہیں، اور ان آیات میں جناب عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا بھی سر سید صاحب انکار کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ وہ عام طریقے سے ہی ان کی ولادت ہوئی تھی، حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی اور عام طریقے سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس ساری تفصیلات کو جسے قرآن اتنے معجزانہ اسلوب سے بیان کر رہا ہے، سر سید صاحب ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را کسی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے، ترجمہ پڑھنے سے پہلے، کسی کی تفسیر پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کیجئے کہ صاحب تفسیر ہے کون، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ ہر قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا مومن یا حق پر نہیں ہوا کرتا ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن یہ بڑا اہم معاملہ، دیگر بہت سارے معاملات میں بھی سر سید صاحب نے قرآن حکیم کے عقائد و نظریات سے کھلم کھلا بغاوت کی ہے، اور اس کے برعکس انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، جن میں سے ایک جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے بغیر باپ پیدا ہونے کا واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیگر کئی ایک جلیل القدر انبیاء کا ذکر اسی سورہ مریم میں کیا گیا۔ روز حشر جو احوال پیش ہوں گے، جہنمیوں کی جو صورتحال ہوگی، اور اہل ایمان کو جس شان سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس سب کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی آخری صورت ہے، 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ ابتدائے صورت میں اللہ پاک کی عظمت و شان کا ذکر بڑے پرجلال اسلوب اور انداز میں کیا گیا۔ روایات میں ہے کسی سورہ طٰہٰ کا مقدمہ اور ابتدائی آیات تھیں جنہیں سن کر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آیا نمبر 9 سے لے کر تقریباً آیا نمبر 100 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل بیان ہوا ہے۔ آپ کی پیدائش کا ذکر ہوا، آپ کی دعا ذکر کی گئی جو بالخصوص ہر طالب علم کو یاد کرنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری، مولا میرے لیے میرا سینہ کھول دے، یسر لی امری، میرے لیے میرا معاملہ آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ اور روک کو دور فرما دے۔ یہ دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کی اسی سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے۔ آپ کے احوال بڑی وضاحت سے بیان ہوئے، خاص طور پر سامری کا واقعہ وہ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اس نے لوگوں کے زیورات اور سونا چاندی اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بچڑا بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے اس طرح سے اسے بنایا تھا کہ جب ہوا گزرتی تھی تو اس سے آواز آتی تھی۔ اور ایک بات جو یہاں آیا نمبر 96 میں ذکر کی گئی، جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا معاملہ ہے کیا، یہ بچڑے میں تو آواز کیسے نکالتا ہے اور قوم کو تو نے کیسے گمراہ کیا۔ آیا نمبر 96 میں سامری نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، سو میں نے رسول کے یا فرشتے کے قدموں کے نشان سے ایک مٹھی لی، اسے بچڑے میں ڈالا اور یوں ہی میرے جی کو بھلا لگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جناب جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیرہ قلزم سے نکالنے کے لیے ساتھ آئے تھے، جب فرعون آپ کا پیچھا کر رہا تھا، تو یہ سامری نے دیکھا کہ جہاں بھی حضرت جبریل کے گھوڑے کا نشان اور پاؤں پڑتا ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی اور جو ہے قوم کے زیورات اور سونا چاندی اکٹھا کر کے بچڑا بنا کے اس کے منہ میں جب وہ مٹی ڈالی تو اس سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ مفسرین نے ذکر کیا اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تردید کی اور فرمایا اللہ تو وہی ہے جو ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بچڑے کو جلا کے خاکستر کر دیا اور سامری کو سزا یہ دی گئی کہ اللہ پاک نے اسے ایک چھوت کے مرض میں مبتلا کر دیا، ان تقول لا مساس، فرمایا تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں کو کہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اسے ہاتھ لگاتا تھا، ہاتھ لگانے والے کو بھی تیز بخار ہوتا تھا اور سامری کو بھی بخار ہو جاتا، اور اسی طرح سے وہ اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا نمبر 114 میں یہ دعا تعلیم فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ صرف علم ہی وہ چیز ہے جس میں زیادتی اور اضافے کی دعا مانگنے کا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیا نمبر 132 میں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے، ہم تم سے روزی اور رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف خود ہی صراط مستقیم پہ گامزن نہیں رہنا، اہل و عیال کی ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر ہے، انہیں بھی نماز کی، اپنے فرائض اور ارکان اسلام کی ادائیگی کی ترغیب دینا، تلقین کرنا، حکم دینا
یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔